جیسا کہ آپ لوگ ڈرامہ سیریل کیسے تیری خود غرضی کے نام سے ہی پہچان چکے ہیں کہ یہ سٹوری کس بیس پہ بنایا گیا ہے۔ یہ سٹوری ایک بندے کی، ایک امیر باپ کے بگڑے ہوئے اولاد کے اوپر بنایا گیا ہے جو اپنی خود غرضی کی انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس ڈرامے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک امیر گھرانے کا ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام شمشیر ہوتا ہے۔ شمشیر کو اس کے ماں باپ کے لاڈ پیار نے اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ شمشیر اپنی ہر چیز جسے وہ پسند آتا تھا، ہر چیز جو فار ایگزامپل اسے اچھا لگتا تھا، وہ اپنے ضد اور اپنے بدماشی سے وہ چیزیں حاصل کر لیتے تھے شمشیر۔ لہٰذا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ شمشیر کو اچانک ایک مڈل کلاس کی لڑکی پسند آ جاتی ہے، راستے میں کہیں جا رہا ہوتا ہے تو پھر اب اسے وہ اچھی لگتی ہے تو پھر شمشیر کیا کرتے ہیں، زبردستی اس کے ساتھ بدماشی کے طور پر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے گھر والے اس کی بات نہیں مانتے ہیں۔ اب گھر والے اس کی بات نہیں مانتے، اس کے باوجود شمشیر ان کے گھر والے جو مڈل کلاس گھرانہ تھا وہ لڑکی کے گھر والوں کے اوپر تشدد کرتا رہتا ہے، دھمکیاں دیتے ہیں، اپنے اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنا روب جماتا ہے۔ لہٰذا بالآخر اس کا باپ بھی اس کی ضد کو اور اس کے حد درمی کی وجہ سے تنگ آ جاتا ہے، اور اس کا باپ ایسا کرتا ہے کہ اس کا باپ شادی کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ شادی کے اوپر راضی ہونے کے بعد لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے، لہٰذا لڑکی کے گھر والے کو وہ دھمکی سے پہلے ہی وہ کرنے کے بعد وہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں، اس کے لڑکی کے گھر والوں کو، اس کے ابو کو 2 بار جیل بھی بھیج دیتے ہیں کسی نہ کسی جرم میں، اس کو نوکری سے بھی وہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ شمشیر جب شادی کر لیتا ہے، شادی کا دن آتا ہے تو پھر اس کے باپ کی ایک اور پلاننگ ہوتی ہے کہ یہ خاندانی اس کی وجہ سے، جس طرح کہتے ہیں نا ہمارے یہاں پہ کاسٹ واس وغیرہ کی، جو امیر گھرانے کے میں ایک مڈل کلاس پتہ نہیں کہاں سے کوئی لڑکی آ جاتی ہے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں کرتے اسے، اس کے شمشیر کے ابا کو اپنی خاندان کی جو پشت ہے اس کا خیال آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی رکھ رکھاؤ ایسا ہے کہ ہم اس کو اپنے لڑکی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا پھر اب وہ مجبوراً اس کے گھر میں شمشیر کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس سے شادی کا ڈرامہ رچاتے ہیں۔ اسی وقت وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے کسی گنڈے کے ہاتھوں شادی کے میک اپ کے لیے جب مہک جا رہی ہوتی ہے تو پھر اس ایکسیڈنٹ میں اس کا قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ مہک اس میں بچ جاتی ہے، اور اس کے چاچا کو یہ پتہ چل جاتا ہے بعد میں، مہک اس میں بچ جاتے ہیں، لیکن شمشیر کو اس کو دکھایا جاتا ہے کہ مہک بچ گئی نہیں ہے، مہک مر گئی ہے، لہٰذا شمشیر اسی دکھ میں اپنا گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور مہک بھی اس جگہ سے وہ کرنے کے لیے اس کے گھر والے مہک کو کسی ایسے جگہ میں، محفوظ جگہ میں بھیج دیتے ہیں تاکہ دنیا کی نظر میں ایسا شو کر لے کہ جیسے کہ مہک مر چکی ہے۔ پھر اچانک ایسا ہو جاتا ہے کہ جس شہر میں شمشیر چلا گیا تھا اپنا گھر چھوڑ کر، اسی شہر میں اس سے مہک کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ پھر وہ مہک کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس کے گھر والوں کو زبردستی اسی جگہ بھاگتے ہوئے اسے پکڑ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے گھر والوں کو زبردستی اسی جگہ میں بلا لیتے ہیں اور مہک سے شادی کر کے گھر لے آتا ہے۔ جب گھر لے آتا ہے تو پھر اس کی امی تھی، لیکن لہٰذا گھر والے اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، گھر والے اس کے ساتھ صحیح سے پیش نہیں آتے، سلوک صحیح اچھا نہیں ہوتا، اور مہک کبھی شمشیر کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا کیونکہ شمشیر نے اس کے گھر والوں کو بہت ہی زیادہ تکالیف دی تھی، اور وہ بھی خود ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی شمشیر کی پروپوزل کو، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شمشیر سے اس کی شادی ہو، لیکن ایکسیڈنٹلی وہ اپنے باپ کی عزت اور ان کے لیے تھوڑا سا شمشیر کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں تاکہ اس کے باپ کی آزمائش میں تھوڑی سی کمی آئے، لیکن وہ اس طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ پھر اچانک اس کے باپ کو خیال آتا ہے کہ اس طرح ہمارا گھر نہیں چلیں گے۔ شمشیر کا بھائی کا جو بیوی ہے وہ بھی ایک اونچی خاندان سے تعلق رکھتے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا اور اس جو شمشیر کی بیوی ہے اس میں بہت ہی زیادہ ہمارے خاندانوں کا گیپ ہے، ڈفرینس ہے، تو پھر میں اس طرح نہیں رہ سکتی، اگر آپ لوگوں نے مہک کو میرے مقابلے میں بہو بنا کے اس گھر میں رکھنا ہے تو میں گھر چھوڑ کے چلے جاتا ہوں۔ لہٰذا
شمشیر کا ابو ایسا کرتا ہے، مطلب وہ اس کے آخری دم تک کوشش ہوتی ہے کہ وہ مہک کو اپنے گھر سے نکال لے، لیکن اس کی امی آ جاتی ہے، وہ امی کہتی ہے کہ شمشیر اس سے محبت کرتے، اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے، اس وجہ سے رک جاتے ہیں۔ پھر اچانک شمشیر اور مہک کہیں چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کا جو قاتل ہے وہ پکڑا جاتا ہے پولیس کے پاس۔ اب وہ دارا، اس کا جو بھائی ہے، شمشیر کا بھائی، وہ اس کے سامنے اپنا اقبال جرم کر رہا ہوتا ہے، تو شمشیر باہری گیٹ پہ کھڑا ہو کر یہ تمام چیزیں شمشیر اور مہک پہنچ جاتے اسی میں، تو وہ تمام چیزیں شمشیر اور مہک کو سنائی دیتے ہیں۔ جب میں شمشیر اور مہک کو سنائی دیتے ہیں تو پھر شمشیر اپنے گھر میں آ جاتا ہے۔ گھر میں آنے کے بعد اس کی امی ہوتی ہے، تو پھر امی سے پوچھتی ہے کیا یہ تمام باتیں سچ ہے جو ابا ہمارے جو باپ ہیں وہ مہک کو مارنے کی کوشش کیا تھا، مہک نے مہک کو مارنے کی کوشش کی تھی؟ تو پھر اس کی امی کی شمشیر سر کی قسم کھاتے ہیں، تو پھر اس کی امی مجبور ہو کے تمام چیزیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو پھر شمشیر کیا کرتے ہیں کہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب اسی صدمے میں اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، شمشیر کی ماں کا، لیکن شمشیر کا باپ اتنا سنگ دل تھا کہ وہ دکھاوے کے لیے شمشیر جب آ جاتے ہیں اس میں کیا تھا اس کی جنازے کے لیے، لیکن اس کا باپ جو ہے اس سے اجازت نہیں دیتے، بس صرف گلے لگاتے اور کہتے ہیں کہ ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ، بس دنیا والوں کو دکھانے کے لیے میں تمہیں یہاں پہ بے عزتی کر کے نہیں بیچ رہا ہوں، تم چلے جاؤ۔ اس کے بعد شمشیر اپنی تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں مہک کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ وہ ایک شاپ میں، گروسری سٹور میں کام کرتے ہیں، اس طرح وہ خوشی اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف مہک بھی کسی سائٹ پہ جاب کر رہا ہوتا ہے۔ جب شمشیر کو پہلی سیلری ملی تو پھر وہ لوگ آگے پیچھے کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس کی سیلری بھی کم تھی۔ اس کے بعد وہ مہک کی ضروریات بھی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی خوشی شمشیر کافی بدل جاتے ہیں۔ تو پھر مہک کو سے آہستہ آہستہ محبت ہو جاتی ہے شمشیر سے۔ یوں یہ چیز وہ محبت ان کی انتہا کو پہنچی تھی، پھر کہ اچانک ایسا ہوتا ہے کہ اس کا باپ دوسری طرف اور اپنے کرایہ کے قاتل کو ہائر کر لیتے ہیں۔ ہائر کرنے کے بعد جب یوں وہ نکل رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا باپ کو اتنے زیادہ خود غرض تھے کہ اس کا باپ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے چاہے دنیا جائے باڑ میں، لیکن اسے اپنا بیٹا مل جائے اس کی بہو کے بغیر۔ لہٰذا وہ ایک کوشش کرتے اور اپنی بہو کو مروانے کے چکر میں اس کو بہو کو گولی مارنا تو بہو کو گولی تھا، لیکن اچانک شمشیر کو گولی لگ جاتے ہیں۔ اس ایکسیڈنٹ میں شمشیر کی موت ہو جاتی ہے اور مہک پریگننٹ ہوتی ہے۔ تو پھر مہک جب وہ اس کا باپ ہاسپٹل میں شمشیر کی خیریت دریافت کرنے آ جاتے ہیں تو پھر وہ مہک جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنی زیادہ مجھ سے نفرت تھی تو پھر آپ شمشیر کو گولی نہ مارتے، مجھے گولی مار لیتے، اس نے کیا بگاڑا تھا، آپ اپنے اتنے سنگ دل تھے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تو پھر وہ مہک کہتی ہے کہ آپ کو شمشیر کا بیٹا بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس طرح شمشیر کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد شمشیر کا باپ اسی صدمے میں اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایسا کرتے ہیں کہ شمشیر اپنی آدھی جائیداد ہے وہ مہک کے نام کر دیتے۔ اس طرح اس ڈرامے کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے نام سے پہچان چکے ہیں کہ یہ سٹوری کس بیس پہ بنایا گیا ہے۔ یہ سٹوری ایک بندے کی، ایک امیر باپ کے بگڑے ہوئے اولاد کے اوپر بنایا گیا ہے جو اپنی خود غرضی کی انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس ڈرامے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک امیر گھرانے کا ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام شمشیر ہوتا ہے۔ شمشیر کو اس کے ماں باپ کے لاڈ پیار نے اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ شمشیر اپنی ہر چیز جسے وہ پسند آتا تھا، ہر چیز جو فار ایگزامپل اسے اچھا لگتا تھا، وہ اپنے ضد اور اپنے بدماشی سے وہ چیزیں حاصل کر لیتے تھے شمشیر۔ لہٰذا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ شمشیر کو اچانک ایک مڈل کلاس کی لڑکی پسند آ جاتی ہے، راستے میں کہیں جا رہا ہوتا ہے تو پھر اب اسے وہ اچھی لگتی ہے تو پھر شمشیر کیا کرتے ہیں، زبردستی اس کے ساتھ بدماشی کے طور پر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے گھر والے اس کی بات نہیں مانتے ہیں۔ اب گھر والے اس کی بات نہیں مانتے، اس کے باوجود شمشیر ان کے گھر والے جو مڈل کلاس گھرانہ تھا وہ لڑکی کے گھر والوں کے اوپر تشدد کرتا رہتا ہے، دھمکیاں دیتے ہیں، اپنے اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنا روب جماتا ہے۔ لہٰذا بالآخر اس کا باپ بھی اس کی ضد کو اور اس کے ہد دھرمی کی وجہ سے تنگ آ جاتا ہے
اور اس کا باپ ایسا کرتا ہے کہ اس کا باپ شادی کے اوپر راضی ہو جاتا ہے. شادی کے اوپر راضی ہونے کے بعد لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے، لہٰذا لڑکی کے گھر والے کو وہ دھمکی سے پہلے ہی وہ کرنے کے بعد وہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں. اس کے لڑکی کے گھر والوں کو، اس کے ابو کو 2 بار جیل بھی بھیج دیتے ہیں کسی نہ کسی جرم میں، اس کو نوکری سے بھی وہ کر لیتا ہے. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ شمشیر جب شادی کر لیتا ہے، شادی کا دن آتا ہے، تو پھر اس کے باپ کی ایک اور پلاننگ ہوتی ہے کہ یہ خاندانی اس کی وجہ سے، جس طرح کہتے ہیں نا ہمارے یہاں پہ کاسٹ واس وغیرہ کی، جو امیر گھرانے کے میں ایک مڈل کلاس پتہ نہیں کہاں سے کوئی لڑکی آ جاتی ہے، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں کرتے اسے. اس کے شمشیر کے ابا کو اپنی خاندان کی جو پشت ہے اس کا خیال آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے خاندان کی رکھ رکھاؤ ایسا ہے کہ ہم اس کو اپنے لڑکی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا پھر اب وہ مجبوراً اس کے گھر میں شمشیر کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس سے شادی کا ڈرامہ رچاتے ہیں. اسی وقت وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے کسی گنڈے کے ہاتھوں شادی کے میک اپ کے لیے جب مہک جا رہی ہوتی ہے تو پھر اس ایکسیڈنٹ میں اس کا قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ مہک اس میں بچ جاتی ہے اور اس کے چاچا کو یہ پتہ چل جاتا ہے بعد میں. مہک اس میں بچ جاتے ہیں، لیکن شمشیر کو اس کو دکھایا جاتا ہے کہ مہک بچ گئی نہیں ہے، مہک مر گئی ہے. لہٰذا شمشیر اسی دکھ میں اپنا گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور مہک بھی اس کے اس جگہ سے وہ کرنے کے لیے اس کے گھر والے مہک کو کسی ایسے جگہ میں، محفوظ جگہ میں بھیج دیتے ہیں تاکہ دنیا کی نظر میں ایسا شو کر لے کہ جیسے کہ مہک مر چکی ہے. پھر اچانک ایسا ہو جاتا ہے کہ جس شہر میں شمشیر چلا گیا تھا اپنا گھر چھوڑ کر، اسی شہر میں اس سے مہک کی ملاقات ہو جاتی ہے. پھر وہ مہک کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس کے گھر والوں کو زبردستی اسی جگہ بھاگتے ہوئے اسے پکڑ لیتے ہیں. اس کے بعد اس کے گھر والوں کو زبردستی اسی جگہ میں بلا لیتے ہیں اور مہک سے شادی کر کے گھر لے آتا ہے. جب گھر لے آتا ہے تو پھر اس کی امی تھی، لیکن لہٰذا گھر والے اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، گھر والے اس کے ساتھ صحیح سے پیش نہیں آتے، سلوک صحیح اچھا نہیں ہوتا. اور مہک کبھی شمشیر کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ شمشیر نے اس کے گھر والوں کو بہت ہی زیادہ تکالیف دی تھی اور وہ بھی خود ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی شمشیر کی پروپوزل کو، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شمشیر سے اس کی شادی ہو. لیکن ایکسیڈنٹلی وہ اپنے باپ کی عزت اور اس کی ان کے لیے تھوڑا سا شمشیر کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں تاکہ اس کے باپ کی آزمائش میں تھوڑی سی کمی آئے. لیکن وہ اس طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے. پھر اچانک اس کے باپ کو خیال آتا ہے کہ اس طرح ہمارا گھر نہیں چلیں گے. شمشیر کا بھائی کا جو بیوی ہے وہ بھی ایک اونچی خاندان سے تعلق رکھتے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا اور اس جو شمشیر کی بیوی ہے اس میں بہت ہی زیادہ ہمارے خاندانوں کا گیپ ہے، ڈفرینس ہے، تو پھر میں اس طرح نہیں رہ سکتی. اگر آپ لوگوں نے مہک کو میرے مقابلے میں بہو بنا کے اس گھر میں رکھنا ہے تو میں گھر چھوڑ کے چلے جاتا ہوں. لہٰذا شمشیر کا ابو ایسا کرتا ہے، مطلب وہ اس کے آخری دم تک کوشش ہوتی ہے کہ وہ مہک کو اپنے گھر سے نکالے، لیکن اس کی امی آ جاتی ہے. وہ امی کہتی ہے کہ شمشیر اس سے محبت کرتے، اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے، اس وجہ سے رک جاتے ہیں. پھر اچانک شمشیر اور مہک کہیں چلے جاتے ہیں تو پھر اس کا جو قاتل ہے وہ پکڑا جاتا ہے پولیس کے پاس. اب وہ دارا، اس کا جو بھائی ہے شمشیر کا بھائی، وہ اس کے سامنے اپنا اقبال جرم کر رہا ہوتا ہے. تو شمشیر باہری گیٹ پہ کھڑا ہو کر یہ تمام چیزیں شمشیر اور مہک پہنچ جاتے اسی میں، تو وہ تمام چیزیں شمشیر اور مہک کو سنائی دیتے ہیں. جب میں شمشیر اور مہک کو سنائی دیتے ہیں تو پھر شمشیر اپنے گھر میں آ جاتا ہے. گھر میں آنے کے بعد اس کی امی ہوتی ہے، تو پھر امی سے پوچھتی ہے کیا یہ تمام باتیں سچ ہے جو ابا ہمارے جو باپ ہیں وہ مہک کو مارنے کی کوشش کیا تھا، مہک نے مہک کو مارنے کی کوشش کی تھی. تو پھر اس کی امی کی شمشیر سر کی قسم کھاتے ہیں، تو پھر اس کی امی مجبور ہو کے تمام چیزیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو پھر شمشیر کیا کرتے ہیں کہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اب اسی صدمے میں اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، شمشیر کی ماں کا. لیکن شمشیر کا باپ اتنا سنگ دل تھا کہ وہ دکھاوے کے لیے شمشیر جب آ جاتے ہیں اس میں کیا تھا اس کی جنازے کے لیے، لیکن اس کا باپ جو ہے اس سے اجازت نہیں دیتے، بس صرف گلے لگاتے اور کہتے ہیں کہ ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ، بس دنیا والوں کو دکھانے کے لیے میں تمہیں یہاں پہ بے عزتی کر کے نہیں بھیج رہا ہوں، تم چلے جاؤ. اس کے بعد شمشیر کا
شمشیر اپنی تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں مہک کی محبت حاصل کرنے کے لیے. وہ ایک شاپ میں گروسری اسٹور میں کام کرتے ہیں. اس طرح وہ خوشی اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے. دوسری طرف مہک بھی کسی سائٹ پہ جاب کر رہا ہوتا ہے. جب شمشیر کو پہلی سیلری ملی تو پھر وہ لوگ آگے پیچھے کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس کی سیلری بھی کم تھی. اس کے بعد وہ مہک کی ضروریات بھی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی خوشی شمشیر کافی بدل جاتے ہیں. تو پھر مہک کو سے آہستہ آہستہ محبت ہو جاتی ہے شمشیر سے. یوں یہ چیز وہ محبت ان کی انتہا کو پہنچی تھی پھر کہ اچانک ایسا ہوتا ہے کہ اس کا باپ دوسری طرف اور اپنے کرایہ کے قاتل کو ہائر کر لیتے. ہائر کرنے کے بعد جب یوں وہ نکل رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا باپ کو اتنے زیادہ خود غرض تھے کہ اس کا باپ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے چاہے دنیا جائے باڑ میں لیکن اسے اپنا بیٹا مل جائے اس کی بہو کے بغیر. لہٰذا وہ ایک کوشش کرتے اور اپنی بہو کو مروانے کے چکر میں اس کو بہو کو گولی مارنا تو بہو کو گولی تھا لیکن اچانک شمشیر کو گولی لگ جاتے ہیں. اس ایکسیڈنٹ میں شمشیر کی موت ہو جاتی ہے. اور مہک پریگننٹ ہوتی ہے. تو پھر مہک جب وہ اس کا باپ ہاسپٹل میں شمشیر کی خیریت دریافت کرنے آ جاتے ہیں تو پھر وہ مہک جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنی زیادہ مجھ سے نفرت تھی تو پھر آپ شمشیر کو گولی نہ مارتے، مجھے گولی مار لیتے. اس نے کیا بگاڑا تھا؟ آپ اتنے سنگ دل تھے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا. تو پھر وہ مہک کہتی ہے کہ آپ کو شمشیر کا بیٹا بھی معاف نہیں کرے گا. اس طرح شمشیر کی موت ہو جاتی ہے. اس کے بعد شمشیر کا باپ اسی صدمے میں اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایسا کرتے ہیں کہ شمشیر اپنی آدھی جائیداد ہے وہ مہک کے نام کر دیتے. اس طرح اس ڈرامے کا اختتام ہوا چاہتا ہے. جیسا کہ آپ لوگ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے نام سے پہچان چکے ہیں کہ یہ سٹوری کس بیس پہ بنایا گیا ہے. یہ سٹوری ایک بندے کی ایک امیر باپ کے بگڑے ہوئے اولاد کے اوپر بنایا گیا ہے جو اپنی خود غرضی کی انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے. لہٰذا اس ڈرامے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک امیر گھرانے کا ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام شمشیر ہوتا ہے. شمشیر کو اس کے ماں باپ کے لاڈ پیار نے اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ شمشیر اپنی ہر چیز جسے وہ پسند آتا تھا، ہر چیز جو فار ایگزامپل اسے اچھا لگتا تھا، وہ اپنے ضد اور اپنے بدماشی سے وہ چیزیں حاصل کر لیتے تھے شمشیر. لہٰذا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ شمشیر کو اچانک ایک مڈل کلاس کی لڑکی پسند آ جاتی ہے. راستے میں کہیں جا رہا ہوتا ہے تو پھر اب اسے وہ اچھی لگتی ہے تو پھر شمشیر کیا کرتے ہیں، زبردستی اس کے ساتھ بدماشی کے طور پر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے گھر والے اس کی بات نہیں مانتے ہیں. اب گھر والے اس کی بات نہیں مانتے، اس کے باوجود شمشیر ان کے گھر والے جو مڈل کلاس گھرانہ تھا وہ لڑکی کے گھر والوں کے اوپر تشدد کرتا رہتا ہے، دھمکیاں دیتے ہیں، اپنے اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنا روب جماتا ہے. لہٰذا بالآخر اس کا باپ بھی اس کی ضد کو اور اس کے حد درمی کی وجہ سے تنگ آ جاتا ہے اور اس کا باپ ایسا کرتا ہے کہ اس کا باپ شادی کے اوپر راضی ہو جاتا ہے. شادی کے اوپر راضی ہونے کے بعد لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے. لہٰذا لڑکی کے گھر والے کو وہ دھمکی سے پہلے ہی وہ کرنے کے بعد وہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں. اس کے لڑکی کے گھر والوں کو، اس کے ابو کو 2 بار جیل بھی بھیج دیتے ہیں کسی نہ کسی جرم میں. اس کو نوکری سے بھی وہ کر لیتا ہے. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ شمشیر جب شادی کر لیتا ہے، شادی کا دن آتا ہے تو پھر اس کے باپ کی ایک اور پلاننگ ہوتی ہے کہ یہ خاندانی اس کی وجہ سے، جس طرح کہتے ہیں نا ہمارے یہاں پہ کاسٹ واس وغیرہ کی، جو امیر گھرانے کے میں ایک مڈل کلاس پتہ نہیں کہاں سے کوئی لڑکی آ جاتی ہے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں کرتے اسے. اس کے شمشیر کے ابا کو اپنی خاندان کی جو پشت ہے اس کا خیال آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی رکھ رکھاؤ ایسا ہے کہ ہم اس کو اپنے لڑکی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا پھر اب وہ مجبوراً اس کے گھر میں شمشیر کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اس سے شادی کا ڈرامہ رچاتے ہیں. اسی وقت وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے کسی گنڈے کے ہاتھوں شادی کے میک اپ کے لیے جب مہک جا رہی ہوتی ہے تو پھر اس ایکسیڈنٹ میں اس کا قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ مہک اس میں بچ جاتی ہے اور اس کے چاچا کو یہ پتہ چل جاتا ہے. بعد میں مہک اس میں بچ جاتے ہیں لیکن شمشیر کو اس کو دکھایا جاتا ہے کہ مہک
بچ گئی نہیں ہے، مہک مر گئی ہے۔ لہٰذا شمشیر اسی دکھ میں اپنا گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور مہک بھی اس کے اس جگہ سے وہ کرنے کے لیے اس کے گھر والے مہک کو کسی ایسے جگہ میں، محفوظ جگہ میں بھیج دیتے ہیں تاکہ دنیا کی نظر میں ایسا شو کر لے کہ جیسے کہ مہک مر چکی ہے۔ پھر اچانک ایسا ہو جاتا ہے کہ جس شہر میں شمشیر چلا گیا تھا اپنا گھر چھوڑ کر، اسی شہر میں اس سے مہک کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ پھر وہ مہک کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس کے گھر والوں کو زبردستی اسی جگہ بھاگتے ہوئے اسے پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے گھر والوں کو زبردستی اسی جگہ میں بلا لیتے ہیں اور مہک سے شادی کر کے گھر لے آتا ہے۔ جب گھر لے آتا ہے تو پھر اس کی امی تھی، لیکن لہٰذا گھر والے اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، گھر والے اس کے ساتھ صحیح سے پیش نہیں آتے، سلوک صحیح اچھا نہیں ہوتا، اور مہک کا بھی شمشیر کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ شمشیر نے اس کے گھر والوں کو بہت ہی زیادہ تکالیف دی تھی، اور وہ بھی خود ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی شمشیر کی پروپوزل کو، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شمشیر سے اس کی شادی ہو، لیکن ایکسیڈنٹلی وہ اپنے باپ کی عزت اور اس کی ان کے لیے تھوڑا سا شمشیر کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں تاکہ اس کے باپ کی آزمائش میں تھوڑی سی کمی آئے۔ لیکن وہ اس طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے، پھر اچانک اس کے باپ کو خیال آتا ہے کہ اس طرح ہمارا گھر نہیں چلیں گے۔ شمشیر کا بھائی کا جو بیوی ہے وہ بھی ایک اونچی خاندان سے تعلق رکھتے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا اور اس جو شمشیر کی بیوی ہے اس میں بہت ہی زیادہ ہمارے خاندانوں کا گیپ ہے، ڈفرینس ہے، تو پھر میں اس طرح نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ لوگوں نے مہک کو میرے مقابلے میں بہو بنا کے اس گھر میں رکھنا ہے تو میں گھر چھوڑ کے چلے جاتا ہوں۔ لہٰذا شمشیر کبو ایسا کرتا ہے، مطلب اس کے آخری دم تک کوشش ہوتی ہے کہ وہ مہک کو اپنے گھر سے نکالے، لیکن اس کی امی آ جاتی ہے، وہ امی کہتی ہے کہ شمشیر اس سے محبت کرتے، اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے، اس وجہ سے رک جاتے ہیں۔ پھر اچانک شمشیر اور مہک کہیں چلے جاتے ہیں تو پھر اس کا جو قاتل ہے وہ پکڑا جاتا ہے پولیس کے پاس۔ اب وہ دارا، اس کا جو بھائی ہے شمشیر کا بھائی، وہ اس کے سامنے اپنا اقبال جرم کر رہا ہوتا ہے، تو شمشیر باہری گیٹ پہ کھڑا ہو کر یہ تمام چیزیں شمشیر اور مہک پہنچ جاتے اسی میں، تو وہ تمام چیزیں شمشیر اور مہک کو سنائی دیتے ہیں۔ جب میں شمشیر اور مہک کو سنائی دیتے ہیں تو پھر شمشیر اپنے گھر میں آ جاتا ہے۔ گھر میں آنے کے بعد اس کی امی ہوتی ہے، تو پھر امی سے پوچھتی ہے کیا یہ تمام باتیں سچ ہے جو ابا ہمارے جو باپ ہیں وہ مہک کو مارنے کی کوشش کیا تھا، مہک نے مہک کو مارنے کی کوشش کی تھی؟ تو پھر اس کی امی کی شمشیر سر کی قسم کھاتے ہیں، تو پھر اس کی امی مجبور ہو کے تمام چیزیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو پھر شمشیر کیا کرتے ہیں کہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب اسی صدمے میں اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، شمشیر کی ماں کا، لیکن شمشیر کا باپ اتنا سنگ دل تھا کہ وہ دکھاوے کے لیے شمشیر جب آ جاتے ہیں اس میں کیا تھا اس کی جنازے کے لیے، لیکن اس کا باپ جو ہے اس سے اجازت نہیں دیتے، بس صرف گلے لگاتے اور کہتے ہیں کہ ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ، بس دنیا والوں کو دکھانے کے لیے میں تمہیں یہاں پہ بے عزتی کر کے نہیں بھیج رہا ہوں، تم چلے جاؤ۔ اس کے بعد شمشیر اپنی تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں مہک کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ وہ ایک شاپ میں، گروسری سٹور میں کام کرتے ہیں، اس طرح وہ خوشی اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف مہک بھی کسی سائٹ پہ جاب کر رہا ہوتا ہے۔ جب شمشیر کو پہلی سیلری ملی تو پھر وہ لوگ آگے پیچھے کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس کی سیلری بھی کم تھی۔ اس کے بعد وہ مہک کی ضروریات بھی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی خوشی شمشیر کافی بدل جاتے ہیں، تو پھر مہک کو سے آہستہ آہستہ محبت ہو جاتی ہے شمشیر سے۔ یوں یہ چیز وہ محبت ان کی انتہا کو پہنچی تھی، پھر کہ اچانک ایسا ہوتا ہے کہ اس کا باپ دوسری طرف اور اپنے کرایہ کے قاتل کو ہائر کر لیتے ہیں۔ ہائر کرنے کے بعد جب یوں وہ نکل رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا باپ کو اتنے زیادہ خود غرض تھے کہ اس کا باپ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے چاہے دنیا جائے باڑ میں، لیکن اسے اپنا بیٹا مل جائے اس کی بہو کے بغیر۔ لہٰذا وہ ایک کوشش کرتے اور اپنی بہو کو مروانے کے چکر میں اس کو بہو کو گولی مارنا تو بہو کو گولی تھا، لیکن اچانک شمشیر کو گولی لگ جاتے ہیں۔ اس ایکسیڈنٹ میں شمشیر کی موت ہو جاتی ہے اور مہک پریگننٹ ہوتی ہے۔ تو پھر مہک جب وہ اس کا باپ ہاسپٹل میں شمشیر کی خیریت دریافت کرنے آ جاتے ہیں تو پھر وہ مہک جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنی زیادہ مجھ سے نفرت تھی تو پھر آپ شمشیر کو گولی نہ مارتے، مجھے گولی مار لیتے، اس نے کیا بگاڑا تھا، آپ اتنے سنگ دل تھے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تو پھر وہ مہک کہتی ہے کہ آپ کو شمشیر کا بیٹا بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس طرح شمشیر کی
موت ہو جاتی ہے، اس کے بعد شمشیر کا باپ اسی صدمے میں اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایسا کرتے ہیں کہ شمشیر اپنی آدھی جائیداد ہے وہ مہک کے نام کر دیتے۔ اس طرح اس ڈرامے کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے اوپر ریویو دے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے نام سے ہی پہچان چکے ہیں کہ یہ سٹوری کس بیس پہ بنایا گیا ہے۔ یہ سٹوری ایک بندے کی، ایک امیر باپ کے بگڑے ہوئے اولاد کے اوپر بنایا گیا ہے جو اپنی خود غرضی کی انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس ڈرامے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک امیر گھرانے کا ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام شمشیر ہوتا ہے۔ شمشیر کو اس کے ماں باپ کے لاڈ پیار نے اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ شمشیر اپنی ہر چیز جسے وہ پسند آتا تھا، ہر چیز جو فار ایگزامپل اسے اچھا لگتا تھا، وہ اپنے ضد اور اپنے بدماشی سے وہ چیزیں حاصل کر لیتے تھے شمشیر۔ لہٰذا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ شمشیر کو اچانک ایک مڈل کلاس کی لڑکی پسند آ جاتی ہے، راستے میں کہیں جا رہا ہوتا ہے تو پھر اب اسے وہ اچھی لگتی ہے تو پھر شمشیر کیا کرتے ہیں، زبردستی اس کے ساتھ بدماشی کے طور پر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے گھر والے اس کی بات نہیں مانتے ہیں۔ اب گھر والے اس کی بات نہیں مانتے، اس کے باوجود شمشیر ان کے گھر والے جو مڈل کلاس گھرانہ تھا وہ لڑکی کے گھر والوں کے اوپر تشدد کرتا رہتا ہے، دھمکیاں دیتے ہیں، اپنے اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنا روب جماتا ہے۔ لہٰذا بالآخر اس کا باپ بھی اس کی ضد کو اور اس کے حد درمی کی وجہ سے تنگ آ جاتا ہے اور اس کا باپ ایسا کرتا ہے کہ اس کا باپ شادی کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ شادی کے اوپر راضی ہونے کے بعد لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے، لہٰذا لڑکی کے گھر والے کو وہ دھمکی سے پہلے ہی وہ کرنے کے بعد وہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں، اس کے لڑکی کے گھر والوں کو، اس کے ابو کو 2 بار جیل بھی بھیج دیتے ہیں کسی نہ کسی جرم میں، اس کو نوکری سے بھی وہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ شمشیر جب شادی کر لیتا ہے، شادی کا دن آتا ہے تو پھر اس کے باپ کی ایک اور پلاننگ ہوتی ہے کہ یہ خاندانی اس کی وجہ سے، جس طرح کہتے ہیں نا ہمارے یہاں پہ کاسٹ واس وغیرہ کی، جو امیر گھرانے کے میں ایک مڈل کلاس پتہ نہیں کہاں سے کوئی لڑکی آ جاتی ہے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں کرتے اسے، اس کے شمشیر کے ابا کو اپنی خاندان کی جو پشت ہے اس کا خیال آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی رکھ رکھاؤ ایسا ہے کہ ہم اس کو اپنے لڑکی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا پھر اب وہ مجبوراً اس کے گھر میں شمشیر کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس سے شادی کا ڈرامہ رچاتے ہیں۔ اسی وقت وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے کسی گنڈے کے ہاتھوں شادی کے میک اپ کے لیے جب مہک جا رہی ہوتی ہے تو پھر اس ایکسیڈنٹ میں اس کا قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ مہک اس میں بچ جاتی ہے اور اس کے چاچا کو یہ پتہ چل جاتا ہے، بعد میں مہک اس میں بچ جاتے ہیں لیکن شمشیر کو اس کو دکھایا جاتا ہے کہ مہک بچ گئی نہیں ہے، مہک مر گئی ہے، لہٰذا شمشیر اسی دکھ میں اپنا گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور مہک بھی اس جگہ سے وہ کرنے کے لیے اس کے گھر والے مہک کو کسی ایسے جگہ میں، محفوظ جگہ میں بھیج دیتے ہیں تاکہ دنیا کی نظر میں ایسا شو کر لے کہ جیسے کہ مہک مر چکی ہے۔ پھر اچانک ایسا ہو جاتا ہے کہ جس شہر میں شمشیر چلا گیا تھا اپنا گھر چھوڑ کر، اسی شہر میں اس سے مہک کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ پھر وہ مہک کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس کے گھر والوں کو زبردستی اسی جگہ بھاگتے ہوئے اسے پکڑ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے گھر والوں کو زبردستی اسی جگہ میں بلا لیتے ہیں اور مہک سے شادی کر کے گھر لے آتا ہے۔ جب گھر لے آتا ہے تو پھر اس کی امی تھی لیکن لہٰذا گھر والے اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، گھر والے اس کے ساتھ صحیح سے پیش نہیں آتے، سلوک صحیح اچھا نہیں ہوتا اور مہک کبھی شمشیر کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا کیونکہ شمشیر نے اس کے گھر والوں کو بہت ہی زیادہ تکالیف دی تھی اور وہ بھی خود ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی شمشیر کی پروپوزل کو اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شمشیر سے اس کی شادی ہو، لیکن ایکسیڈنٹلی وہ اپنے باپ کی عزت اور ان کے لیے تھوڑا سا شمشیر کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں تاکہ اس کے باپ کی آزمائش میں تھوڑی سی کمی آئے، لیکن وہ اس طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ پھر اچانک اس کے باپ کو خیال آتا ہے کہ اس طرح ہمارا گھر نہیں چلیں گے۔ شمشیر کا بھائی کا جو بیوی ہے وہ بھی ایک اونچی خاندان سے تعلق رکھتے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا اور اس جو شمشیر کی بیوی ہے اس میں بہت ہی زیادہ ہمارے خاندانوں کا گیپ ہے، ڈفرینس ہے،
تو پھر میں اس طرح نہیں رہ سکتی. اگر آپ لوگوں نے مہک کو میرے مقابلے میں بہو بنا کے اس گھر میں رکھنا ہے تو میں گھر چھوڑ کے چلے جاتا ہوں. لہٰذا شمشیر کبو ایسا کرتا ہے، مطلب وہ اس کے آخری دم تک کوشش ہوتی ہے کہ وہ مہک کو اپنے گھر سے نکال لے، لیکن اس کی امی آ جاتی ہے. وہ امی کہتی ہے کہ شمشیر اس سے محبت کرتے، اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے، اس وجہ سے رک جاتے ہیں. پھر اچانک شمشیر اور مہک کہیں چلے جاتے ہیں تو پھر اس کا جو قاتل ہے وہ پکڑا جاتا ہے پولیس کے پاس. اب وہ دارا، اس کا جو بھائی ہے، شمشیر کا بھائی، وہ اس کے سامنے اپنا اقبال جرم کر رہا ہوتا ہے. تو شمشیر باہری گیٹ پہ کھڑا ہو کر یہ تمام چیزیں شمشیر اور مہک پہنچ جاتے اسی میں، تو وہ تمام چیزیں شمشیر اور مہک کو سنائی دیتے ہیں. جب میں شمشیر اور مہک کو سنائی دیتے ہیں تو پھر شمشیر اپنے گھر میں آ جاتا ہے. گھر میں آنے کے بعد اس کی امی ہوتی ہے، تو پھر امی سے پوچھتی ہے کیا یہ تمام باتیں سچ ہے جو ابا ہمارے جو باپ ہیں وہ مہک کو مارنے کی کوشش کیا تھا، مہک نے مہک کو مارنے کی کوشش کی تھی. تو پھر اس کی امی کی شمشیر سر کی قسم کھاتے ہیں، تو پھر اس کی امی مجبور ہو کے تمام چیزیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو پھر شمشیر کیا کرتے ہیں کہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اب اسی صدمے میں اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، شمشیر کی ماں کا. لیکن شمشیر کا باپ اتنا سنگ دل تھا کہ وہ دکھاوے کے لیے شمشیر جب آ جاتے ہیں اس میں کیا تھا اس کی جنازے کے لیے، لیکن اس کا باپ جو ہے اس سے اجازت نہیں دیتے، بس صرف گلے لگاتے اور کہتے ہیں کہ ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ، بس دنیا والوں کو دکھانے کے لیے میں تمہیں یہاں پہ بے عزتی کر کے نہیں بیچ رہا ہوں، تم چلے جاؤ. اس کے بعد شمشیر اپنی تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں مہک کی محبت حاصل کرنے کے لیے. وہ ایک شاپ میں، گروسری سٹور میں کام کرتے ہیں. اس طرح وہ خوشی اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے. دوسری طرف مہک بھی کسی سائٹ پہ جاب کر رہا ہوتا ہے. جب شمشیر کو پہلی سیلری ملی تو پھر وہ لوگ آگے پیچھے کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس کی سیلری بھی کم تھی. اس کے بعد وہ مہک کی ضروریات بھی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی خوشی شمشیر کافی بدل جاتے ہیں. تو پھر مہک کو سے آہستہ آہستہ محبت ہو جاتی ہے شمشیر سے. یوں یہ چیز وہ محبت ان کی انتہا کو پہنچی تھی، پھر کہ اچانک ایسا ہوتا ہے کہ اس کا باپ دوسری طرف اور اپنے کرایہ کے قاتل کو ہائر کر لیتے ہیں. ہائر کرنے کے بعد جب یوں وہ نکل رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا باپ کو اتنے زیادہ خود غرض تھے کہ اس کا باپ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے چاہے دنیا جائے باڑ میں، لیکن اسے اپنا بیٹا مل جائے اس کی بہو کے بغیر. لہٰذا وہ ایک کوشش کرتے اور اپنی بہو کو مروانے کے چکر میں اس کو بہو کو گولی مارنا تو بہو کو گولی تھا، لیکن اچانک شمشیر کو گولی لگ جاتے ہیں. اس ایکسیڈنٹ میں شمشیر کی موت ہو جاتی ہے اور مہک پریگننٹ ہوتی ہے. تو پھر مہک جب وہ اس کا باپ ہاسپٹل میں شمشیر کی خیریت دریافت کرنے آ جاتے ہیں تو پھر وہ مہک جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنی زیادہ مجھ سے نفرت تھی تو پھر آپ شمشیر کو گولی نہ مارتے، مجھے گولی مار لیتے. اس نے کیا بگاڑا تھا؟ آپ اتنے سنگ دل تھے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا. تو پھر وہ مہک کہتی ہے کہ آپ کو شمشیر کا بیٹا بھی معاف نہیں کرے گا. اس طرح شمشیر کی موت ہو جاتی. اس کے بعد شمشیر کا باپ اسی صدمے میں اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایسا کرتے ہیں کہ شمشیر اپنی آدھی جائیداد ہے وہ مہک کے نام کر دیتے. اس طرح اس ڈرامے کا اختتام ہوا چاہتا ہے. جی ناظرین، بالآخر ڈرامہ سیریل میں کیسی تیری خود غرضی اپنے اختتام پر پہنچ گیا ہے. اس بار جب ڈرامہ سیریل ریلیز ہوگا کیسی تیری خود غرضی، وہ اس کی آخری ایپیسوڈ ہوں گے. ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پچھلے ایپیسوڈ میں شمشیر کو گولی لگنے کے بعد ہاسپٹل میں شمشیر نے مہک کے ہاتھوں میں اپنی جان دے دی تھی. اس بار اس ایپیسوڈ میں کچھ نیا ہونے جا رہا ہے. ناظرین، اس ایپیسوڈ میں شمشیر کی تدفین ہوگی. شمشیر کے باپ کو اس کی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ اپنی آدھی جائیداد مہک کے نام کر دے گی. ناظرین، یہ ڈرامہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں.